آئیے میں ایک عنوان آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احمد رضا کس پائے کا بندہ تھا. آئیے تو آج کا میرا ٹاپک ہے امام احمد رضا اور قرآن فہمی. سارے علوم اور فنون کا مرکز و منبع قرآن ہے. یہ صرف، نحو، منطق، فلسفہ، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ سارے علوم اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ قرآن سمجھ آ جائے اور روح قرآن کو بندہ سمجھے، قرآن کی ترجمانی کر سکے. لیکن افسوس، لوگوں نے قرآن فہمی کے نام پر ایسے ہچکولے کھائے اور ان کی کشتیاں ایسے بھمر میں جا کے پھنستی ہیں کہ آج صدی سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، 1.5 صدی ہونے لگی ہے، آج تک اس بھمر سے نکل نہیں سکی ان کی کشتیاں. لیکن ان کی ذریت خام خواہ جناب ان کا دفاع کر رہی ہے. میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات، قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی فصیح و بلیغ زبان ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ. عربی کا ایک لفظ اس کے درجنوں معنی آتے ہیں، مترادفات ہوں یا مشترکات ہوں، جس حوالے سے دیکھو قرآن کے جو لفظ ہیں عربی کے، ایک ایک لفظ کا کئی معنی آتے ہیں. اب جب قرآن کا معنی بندہ بیان کرتا ہے نا تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ میں یہاں پر لفظ کا وہ معنی بیان کروں جو اللہ، رسول، فرشتوں، نبیوں، ولیوں کی شان کے لائق ہے، جو قرآن کے مفاہیم اور مطالب کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ لفظ استعمال کرنا. یہ نہیں جو منہ میں آیا بندے نے کر دیا. مثلا انگلش میں ڈیئر کا کیا معنی ہے؟ پیارا. اور کیا معنی ہے؟ بولو نا، اے ہن تسی انگریزیاں پڑھن والے لوگ ہن. ہرن، چلو جی 2 ہی معنی لیتے ہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ڈیئر آیا تھا، میں نے اس کے آگے گھاس ڈالی، تو اب ایک آدمی ایسا ہے جس کو ڈیئر کا یہی مطلب پتہ ہے، پیارا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیسا عجیب بندہ ہے، اپنے دوستوں کے آگے گھاس ڈالتا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو سمجھ نہیں آئی بھئی. جس کو صرف ڈیئر کا ایک ہی معنی پتہ ہے، کون سا والا؟ پیارا. تو اس نے تو معنی یہی کرنا ہے کہ پیارے ادھر آؤ تمہارے آگے گھاس ڈالوں. سمجھ آئیے؟ بتاؤ یار، یہ اس کہنے والے کے کلام کی نمائندگی ہے؟ حالانکہ اس نے تو ڈیئر لفظ ضرور بولا لیکن اس کی مراد ہرن تھی، کیونکہ یہاں عقل ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گھاس بندوں کے آگے، دوستوں کے آگے نہیں ڈالی جاتی، ہرن کے آگے ڈالی جاتی. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا. اسی طرح قرآن مجید میں عربک یوز ہے، عربک ورڈز ہیں، عربی کے جملے ہیں، عربی کے لفظ ہیں، تو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں قرآن فہمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس عربی کو اردو میں ڈھالنے والا اس کا دماغ کتنا وسیع ہے، اس کو ان لفظوں کے کتنے معنی آتے ہیں، اس کا ذہن کہاں تک قرآن کی ترجمانی کرنے کے لیے وسیع ہے. یہاں آ کر اگر ہم احمد رضا بریلوی کے علوم کا ہم اگر ان کا جو ہے نا دیکھتے ہیں، اس کو نظر ڈالتے ہیں اس پہ، تو رب کعبہ کی قسم علم کی دنیا کا ایک سمندر بہتا ہوا نظر آتا ہے امام احمد رضا. اور یہ میں نے ویسے دعویٰ نہیں کیا، آپ کے سامنے اس دعوے پر دلائل کے طور پر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ احمد رضا بریلوی کو قرآن کتنا آتا تھا. اور یہ اتنا سادہ سا میرا عنوان ہے کہ میری کیسٹ آپ رکھ کے گھر میں بیٹھ کے میری باتوں کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا مہنگا سودا ہے نہیں کہ جو کسی کو کہیں سے میسر نہ آئے. آپ کے گھروں میں قرآن مجید کے کئی تراجم پڑے ہوئے ہیں، اور اگر اور کوئی نہ بھی ہو تو جو سعودیہ سے مفت قرآن کا ترجمہ ملتا ہے، جو بڑے شوق سے جناب حاجی صاحبان آپ لے کے آتے ہیں اور خود بھی اس کو گھر میں رکھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور جناب آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی گفٹ پیش کرتے ہیں بڑا اوپر کاغذ چڑھا کے. آؤ ذرا میں دکھاتا ہوں کہ یہ اتنی سعودیہ کی حکومت کتنی ہمدرد آ گئی ہماری کہ 500 1,000 روپے کا نسخہ آتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو وہ مفت میں دیتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں سعودیہ والے اگر وہ اتنے ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں نا تو آتے ہوئے ہمارے بچوں کے لیے ہمیں ٹافیاں
خرید کے دیتے ہیں ہمارے اور کوئی چیز دیتے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ دراصل وہ جو ترجمہ اور تفسیر آتے ہوئے آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس میں معاذ اللہ عقائد اہل سنت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس تفسیر کے اندر قرآن کے مفاہیم اور مطالب کا مذاق اڑایا گیا ہے، نبی اکرم اور اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی توہین کی گئی ہے۔ اور میں دلائل دوں گا، میں دلائل دوں گا، گھر میں جا کے چیک کرنا، اگر نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، اور اگر میسر آئے تو پھر اتنا خیال کرنا کہ کم از کم بندہ مفت کی زیر ملے تو اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارا کرتا۔ اگر کوئی کہے خیر یار 1000 روپے کی زیر ہے کھا لے، 1000 روپے آخر وہ کہے گا 1000 روپے کی زیر ہے، میری جان کی قیمت تو لگا، تیرا تجھے 1000 روپے اچھا لگتا ہے، میری جان کا پتہ نہیں ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ اور اگر جان قیمتی ہے تو ایک مومن آدمی کو جان سے زیادہ اپنا ایمان قیمتی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مفت کا ملا ہے، یہ قیمت کا ملا ہے، وہ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ اگر آپ لوگ دیکھیں محمود الحسن صاحب کے قرآن پاک جو ترجمہ ہے اس پہ تو لکھا ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے بار بار رحم والے کے نام سے۔ اور اسی طرح تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھیں یہی ترجمہ ملے گا۔ جتنے اردو کے ترجمے وہ جو سعودیہ والی ہے نا اس میں بھی یہی ملے گا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ احمد رضا کا ذہن کہاں گیا ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں نہیں، اللہ کے نام سے شروع کہا۔ اللہ کے بندے بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پہ آئے، تو یہ ترجمہ بھی تو کام ہے نا، اس میں پہلے اپنی بات نہ کر کے میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام بعد میں لے، بلکہ یہ کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا کا علم اور قرآن فہمی۔ آگے بڑھیے، سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے بتلا ہم کو سیدھی راہ۔ تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا بتلائیے ہم کو رستہ سیدھا۔ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے یہ راہ تو کافروں کو بھی دکھائی ہے، ہدی للناس۔ یہ قرآن تمام مسلمانوں کافروں سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو بابا رب نے نہیں دکھائی راہ کہ انہا ھذا صراطی مستقیمہ، میرا یہ جناب رستہ جو ہے یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ تو اللہ نے پہلے دکھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں احمد رضا تم کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا دکھایا تو اس نے کافروں کو بھی، یہ مسئلہ دکھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ یہاں ترجمہ ہونا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ دکھا نہیں، سیدھی راہ چلا۔ یہ ہے قرآن کی روح، یہ ہے قرآن فہمی۔ آگے بڑھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ کیا مولانا تھانوی صاحب نے، چال بازی کرتے ہیں یہ اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، یہ منافقوں کے بارے میں نا آیت کہ یہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ اچھا جی، شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ توجہ ہے؟ اچھا، تیسرا ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ مودودی صاحب کا ترجمہ، اور اللہ اور ایمان لانے والوں سے یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔
اب آپ کا ذہن وہاں نہیں پہنچا جہاں احمد رضا کا ذہن پہنچا تھا. کہتے ہیں نا فلانے نے اس کو دھوکے سے مار ڈالا. کس سے مارا؟ دھوکا کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ یہاں چھپ کے کھڑا ہوا تھا, اس کو کہا جی بسم اللہ بسم اللہ, اس کو اندر لے کے گیا, اس کو جا کر کھانے میں زہر ملا کے دے دیا. تو یہ کیا کہا جائے گا, اس کو کیا کیا؟ تو دھوکا اس بندے کو لگایا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو بیچارے کو. تو بتاؤ یار, اللہ کو بھی دھوکا دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, تو انہوں نے ترجمہ کیا, سارے مترجمین نے, دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. وہ اللہ کو تو دھوکا دیا ہی نہیں جا سکتا, دھوکا دیتے ہیں, یہ تو ترجمہ ہی غلط ہے. اے احمد رضا تم بولو ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا او دے تو نہیں سکتے پر دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کو. ہاں, یہ ہے قرآن فہمی, یہ ہے قرآن کی روح کو سمجھنا. آگے بڑھیے, اسی سورہ بقرہ اس کی آیت ہے, میرا اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15. سر سید احمد خان نے ترجمہ کیا, اللہ ان منافقوں سے ٹھٹھا کرتا ہے. مرزا حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا, اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے, اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے. محمود الحسن جو بندی نے ترجمہ کیا, اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے. وحید الزمان وہابی صاحب کا ترجمہ یہ ہے, اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے. فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے, ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے. اب ذرا خود غور کرو, اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ نہ وہ ہنسی کرے, نہ وہ ٹھٹھا کرے, نہ وہ مذاق کرے, نہ وہ دغا کرے, نہ وہ دھوکہ دے, کیونکہ اللہ وہ ہے جو نہ عیب اس میں گئے. اور ارے آج اگر کوئی بڑا علم والا کسی سے ہنسی مذاق کرے, لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی ان کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھے مذاقیں کرنا شروع کر دیں. تو جب ایک عام عالم کے لیے یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا یہ روا نہیں ہے, تو اللہ کے لیے یہ کہنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اے احمد رضا, آپ ترجمہ فرمائے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا, اللہ اکبر, غور سے سننا, آپ نے ترجمہ کیا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وہ ٹھٹھے مذاق نہیں کرتا, وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ ان سے کیا کرتا ہے؟ استہزاء فرماتا ہے. ترجمہ وہ نہیں کیا کہ جس میں الوہیت کے مقام اور تقدیس کا نقص لازم آئے. اللہ اکبر. آگے بڑھیے, سورہ, بڑی عام بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 121. آپ حیران ہوں گے, وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121. اے غور نال سنے ہوں, اس میں وہ جو سودھیا والی تفسیر ہے نا جو آپ کو مفت کی ملتی ہے, بسم اللہ, اس کا ترجمہ ہے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گیا. یہ ترجمہ کیے کس نے؟ محمد جوناگڑھی نے. وہ جو سعودیہ والی آپ کو ملتی ہے ماشاءاللہ مفت والی, کیا لکھا؟ آدم نے نافرمانی کی پس وہ بہک گیا. آدم نے نافرمانی کی, وہ بہک گیا. آئے ہائے. عاشق الہی دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا, آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہوا. مجھے بتاؤ یہ جو ترجمے ہیں جن میں نبی کے لیے نافرمان کا لفظ, نبی کے لیے بھٹکنے کا لفظ, نبی کے لیے بہکنے کا لفظ, نبی کے لیے گمراہ کا لفظ ہے, یہ ماشاءاللہ آپ کے ایمان سلامت رکھیں گے نا. جب آپ کے بچے پڑھیں گے, اگر وہ ان کو تو لمبے چوڑے مسئلے کا نہیں پتا, اگر وہ اتنا ہی پڑھیں کہ وہ خیر ہے جی آدم نے نافرمانی کی, اگر ہم نے کر دی تو کون سا جرم ہو گیا, تو کیا یہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے قرآن سے, یا الٹے آپ کے ان غلط ترجموں کی وجہ سے آپ کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں؟ اے احمد رضا اب تم ترجمہ کرو. بریلوی نے اپنے ترجمہ کنز الایمان شریف کے اندر ترجمہ کیا, آدم سے لغزش ہوئی اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. یار کہاں بھٹکنا, گمراہ ہونا, نافرمانی کرنا,
اور یہ ہے مقام نبوت کے مطابق لغزش ہوئی آدم سے اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. یہ ہے ترجمہ مقام نبوت کے مطابق. آگے آئیے قرآن مجید کے اندر سورہ بڑا اہم حوالہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا, سورہ آل عمران آیت نمبر 54, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے, اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا اور مکر کیا انہوں نے یعنی کافروں نے, اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. اور گال سنو کو کڑی مکر کرے تو سیانے مکری ہو گئی ہے. اے کوئی طالب علم مکر کرے کہتے ہیں بڑا مکرا ہے, طنز کرتے ہیں کہتے ہیں مکرا نہ بنا کر ہیں. یار حیرت کی بات ہے, ایسا لفظ خدا کے لیے. اگر کوئی ہندو جسے عربی کا پتہ نہیں یہی شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھا کر آپ کے سامنے ٹکرا جائے, وہ آپ کو کہے یار تم فریبی خدا کا کلمہ پڑھتے ہو, وہ آپ سے اتنا کہے کہ تمہارا خدا تو فریبی ہے. بھائی 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 مجھے کچھ نہیں کہنا, دیکھ تیرے قرآن نے لکھا ہوا ہے. اب یہ قرآن نے نہیں لکھا, یہ اس مولوی کے غلط ترجمہ نے یہ معنی لیا ہے. اللہ نہ فریب کرتا ہے, اللہ نہ مکر کرتا ہے. اے احمد رضا تم ترجمہ کرو. امام اہل سنت امام احمد رضا نے ترجمہ کیا رحمہ اللہ تعالی, آپ نے ترجمہ کیا مکروا ومکر اللہ, ان کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی ہے, اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. یہ ترجمہ ہے. اللہ اکبر. آگے اسی طرح سورہ انفال یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین, وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. یہی ترجمے کیے انصاروں نے, اور اعلی حضرت نے یہاں بھی ترجمہ کیا یمکرون, انہوں نے مکر کیا ہے, وہ مکر کرتے ہیں. ویمکر اللہ, اللہ ان کے مکر کے مقابلے میں خفیہ تدبیر فرماتا ہے. یہ ترجمہ ہے. اور اگلی آیت ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ, یہ حواری بولے کہ ہم انصار اللہ ہیں. اس کا ترجمہ کیا محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی. کس کی مدد کرنے والے؟ اللہ کی. لو جناب, بندیاں دی مدد دا تے عقیدہ کوئی نہیں, اللہ دی مدد پہ آ گیا. ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی. مودودی صاحب کا ترجمہ کی ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں. عبد الماجد دریابادی صاحب کا ترجمہ ہے ہم ہیں اللہ کے مددگار. شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے ہم ہیں مدد دینے والے اللہ کے. احمد رب بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے ترجمہ کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں, اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ہے قرآن فہمی. تو میرا ٹاپک تھا نا امام احمد رضا اور قرآن فہمی, یہ ہے قرآن فہمی امام احمد رضا کی. آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 140. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہر شے کو جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کون دھوکے باز ہے, اس کو پتہ ہے کون نیک ہے, کون بد ہے, کون مومن ہے, کون کافر ہے, کون دلیر ہے, کون بزدل ہے, کون مجاہد ہے, کون غازی ہے, کون بھگوڑا ہے, کون کیا ہے, کہ اس کو پتہ ہے. یہ عقیدہ ہے نا سب کا. اس کو کب سے پتہ ہے؟ ازل سے. آیت نمبر 140 سورہ آل عمران اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. عبد الماجد دریابادی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے. تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا اس واسطے کہ معلوم کرے جن کو ایمان ہے اللہ. یہ ترجمہ شان الیت کے مطابق نہیں ہے, اس لیے کہ جان لے, تاکہ جان لے. اللہ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جان لے, کیونکہ وہ ازل سے جانتا ہے. یہ جان لے یہ بندوں کے لیے, یہ علم کشفی کے اوپر دلالت کرتا ہے.
आला हजरत ने तर्जमा किया, फरमाया जानता तो अल्लाह है, ईमान वालों को ये ग़ज़वे उहद के मामले पर अल्लाह करीम ने फरमाया वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और ताकि अल्लाह पहचान करवा दे ईमान वालों की। जान ले नहीं, अल्लाह पहचान करा दे किसकी? ईमान वालों की। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 142 से बड़ा अजीब तर्जुमे लोगों, यहां गौर करना, वलम्मा यअलमुल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमुस्साबिरीन। अब्दुल माजिद रहबादी साहब ने तर्जुमा किया, अभी अल्लाह ने तो तुम में से उन लोगों को जाना ही नहीं है जिन्होंने जिहाद की, और सब्र करने वालों को भी नहीं जाना। गौर है आप, अल्लाह ने तुम में से मुजाहिदों को तो अभी जाना ही नहीं है। फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने तर्जुमा किया, हालांकि अभी खुदा ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम नहीं किया, और यह भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे। शाह अब्दुल कादिर ने तर्जुमा किया, और अभी मालूम नहीं किए अल्लाह ने जो लड़ने वाले तुम में, और मालूम करे साबित रहने वाले। यार क्या माज अल्लाह, अल्लाह ने अल्लाह को मालूम ही नहीं है कि कौन मुजाहिद हैं और कौन जनाब सबर वाले। आला हजरत ने तर्जमा किया, फरमाया और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान लिया ही नहीं है, और ना सबर करने वालों की आजमाइश की है। ये तर्जमा। कहां यह कि अल्लाह जान ले, अभी जाना ही नहीं है। माज अल्लाह, सुम्मो माज अल्लाह, क्या अल्लाह ने अभी तक नहीं जाना हुआ कि जंगे ओहद में सबर वाले कौन है, गाजी कौन है, मुजाहिद कौन है, कौन लड़ने वाले, कौन भागने वाले, क्या अल्लाह को पता नहीं है? तो फिर यह तर्जमा करना, आप बताओ ईमान वालों जरा सोचो कि क्या यह तर्जमा मुनासिब बनता था? अल्लाह अकबर। और आगे तर्जमा है फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, सूरह अनाम आयत नंबर 114 है। इसका तर्जमा किया रफीउद्दीन फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने कि तुम हरगिज़ ए नबी शक करने वालों में से ना होना। किसने तर्जमा किया? फतेह मोहम्मद ने। क्या है नबी तुम हरगिज़ शक वालों में से। महमूद अल हसन ने साहब ने तर्जमा किया तुम मत होना शक करने वालों में से। अशरी थानवी साहब ने तर्जमा किया आप शुबा करने वालों में से ना होना। शाह रफीउद्दीन साहब ने तर्जमा किया पस मत हो शक लाने वालों से। अब यहां पर इन्होंने डायरेक्ट मुखातब बनाया किसको? रसूलुल्लाह को, कि नबी तू शक करने वालों में से ना होना। और यार नबी भी शक का वाला है। इमाम अहमद रजा फालदे बरेलवी ने तर्जमा किया ए सुनने वाले तू हरगिज़ शक करने वालों में से ना होना। नबी मुखातब नहीं है यहां, हम तुम कुरान सुनने वाले हम मुखातब हैं इस कुरान के कि तुम शक में से ना होना, क्योंकि नबी को जो नबूवत मिलती है वो मकाम शक से बाला तर होकर मकाम यकीन पे फायद होने के बाद अल्लाह उसे नबूवत अता फरमाता है। तो जब मकाम नबूवत माना और नबी मान लिया तो मानना पड़ेगा जो अल्लाह का नबी है वो मकाम शक पे नहीं होता, वो मकाम यकीन पर फायद होता है। और मकाम यकीन वालों को यह कहना कि तू शक करने वालों में से ना होना यह रूह कुरानी के खिलाफ है। लेकिन अहमद रजा ने तर्जमा करके बताया कि कुरान इस तरह समझा जाता है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए, सूरह तौबा की आयत नंबर 79। बड़ी अजीब, यहां भी अजीब सा मामला है। फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है ना कि क़यामत वाले दिन जब ये जो काफिर वगैरह लोग हैं, जो होता ये था कि जो मुसलमान गरीब मोमिनीन जब जाते थे तो मजाक करते थे, वो जो काफिर लोग हैं उनको देखकर उनके लिए कोई चीज लाते, फिर मजाक करते, कहते ओए ओए कंगले कगले भाग, तो मजाक करते। अल्लाह कहता है फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम। ये काफिर इनसे तमस्खुर करते हैं, मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं इनसे। और अल्लाह, मैं तर्जमा भी नहीं कर रहा, सखिर अल्लाह मिनो, इसका तर्जमा देखें क्या किए इन लोगों ने। अब्दुल माजिद रहबादी साहब ने तर्जमा किया इनसे तमस्खुर करते हैं, अल्लाह इनसे तमस्खुर कर रहेगा। मौदूदी साहब ने तर्जमा किया ये इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान वाले हैं, इनके पास आते हैं, अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है। महमूद हसन साहब ने तर्जमा किया फिर उन पर ठट्ठे करते हैं,
اور اللہ ان سے ٹھٹھے کرتا ہے. ہیں یار کیا اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ تمسخر کرے, مذاق اڑائے؟ معاذ اللہ وہ مسخریاں کرے. اللہ اس شان والا نہیں ہے. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا فَيَسْخِرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ, اور یہ ان سے مذاق کرتے ہیں, ان مومنوں سے, مجاہدوں سے, ان صحابہ سے. سخر اللہ منہم, اللہ ان کو ان کی مذاق اور ہنسی کی سزا دے گا. یہ ہے ترجمہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے, نسوا اللہ فنسیہم. اس کا ترجمہ کیا ہے فتح محمد صاحب نے کہ یہ خدا کو بھول گئے, خدا ان کو بھول گیا. استغفر اللہ. ترجمہ سنیں ذرا. مودودی صاحب نے ترجمہ کیا یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا. شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا بھول گئے اللہ کو, پس اللہ نے ان کو بھلا دیا. محمود الحسن صاحب نے بھی ترجمہ کیا پس یہ اللہ کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ بھولنا, یہ چوکنا, یہ بندے کی شان ہے, اللہ کی شان نہیں ہے, یہ بندے کے اندر ہوتا ہے. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے, اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے. یہ ترجمہ. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ احمد رضا فاضل بریلوی کا ذہن قرآن فہمی میں کتنا وسیع تھا, اور کہاں وہ بحر عمیق کے اندر معانی کے سمندر میں غوطہ زن رہتا تھا آپ کا دماغ اور ذہن. آگے بڑھیے. سورہ محمد آیت نمبر 19, اور مسلمانوں ذرا غور کرنا اس آیت پہ. یہ وہی جو آپ والے ہیں نا, وہ والا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ. بخشش مانگو اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے. یہ ترجمہ کیے شرف الدین نے. کیا ترجمہ کیا؟ اے نبی اپنے لیے بخشش مانگ, اپنے گناہوں کی بخشش مانگ, اور ایمان والے مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش مانگ. شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اے نبی. فتح محمد صاحب نے بھی ترجمہ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور مومنین مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگ. مودودی صاحب نے ترجمہ کیا اپنے قصور کی معافی مانگو اے نبی, اور مومن مردوں اور عورتوں کے قصور کی معافی مانگو. محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا اپنے گناہ کے واسطے مانگو معافی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا اپنی خطا کی معافی مانگتے رہو اور مومن مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اور میں آگے بڑھ کے آپ کو ایک چیز بھی عرض کروں گا. غور کرو, کیا نبی گناہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ظالموں, اور تمہیں قرآن کا فہم نہیں آتا تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے, ترجمے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. او لوگو یاد رکھو, اور نبی گناہ نہیں کرتا, نہ صغیرہ نہ کبیرہ, نہ چھوٹا نہ بڑا. وجہ کیونکہ نبی کا ہر فعل ہمارے لیے سنت. تو اگر نبی گناہ کرے تو پھر اس کا گناہ بھی تو ہمارے لیے سنت ہوگی نا, پھر تو ہمیں بھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کہاں تک چلا جائے گا یہ معاملہ؟ نبی گناہ نہیں کرتا. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا اے میرے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اپنے گناہوں کی نہیں, اپنے خاصوں اور عام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. یہ ہے ترجمہ, یہ ہے ترجمہ, اور یہ ہے قرآن فہمی. اور یہ آیت نمبر کون سی تھی میرا سننے والا؟ یہ آیت کا نمبر یاد رکھے, آیت نمبر 19, سوری آیت نمبر 19 سورہ محمد, پارہ نمبر 26, پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 19, جس میں نبی کو گناہگار لکھا گیا. اور پھر آیت 2 سورہ فتح 26واں پارہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.
اس کا ترجمہ کیا فتح محمد جلندری صاحب نے کہ تاکہ خدا محمد تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، اور شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور پچھلے گناہوں سے تیرے۔ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پچھلے ہوں گے تیرے گناہ۔ شاہ عبد القادر نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور اللہ تعالیٰ تاکہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او اللہ کے بندو، او نبی کے خطائیں اور گناہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ، یہ لام بیچ میں سے گول کر گئے تھے نا تاکہ ان کو اس وجہ سے ان کو معنی سمجھ نہیں آیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے سونا مدنی تاکہ اللہ تیرے صدقے تیرے اگلوں کے گناہ بھی بخشے تیرے پچھلوں کے گناہ بھی بخشے۔ یہ ہے ترجمہ اور یہ ہے قرآن فہمی، اس کو کہتے ہیں کہ قرآن فہمی یہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا حقیقت پر مبنی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ 1.5 سال ہوا ہے یا غالباً سال سوا سال ہوا ہے، یہاں ایک آپ بہت سارے دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ 5-6 عیسائیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اخبار میں خبر چھپی، اور اسلام آباد کا نام نہیں لیتا ہے کہ اخبار کا ایک سب ایڈیٹر ہے، وہ عیسائی لڑکا تھا، بڑا اس کا مطالعہ تھا تقابل کا، وہ میرے پاس آ گیا۔ پہلے اس نے ٹائم لیا جی کہ میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں، آپ ذرا مجھے ٹائم دیں۔ میں نے کہا بسم اللہ آ جاؤ۔ ہم لوگ بیٹھ گئے، اندر لائبریری میں بیٹھا، میرے ساتھ اور 2-4-5 لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اب اس لڑکے نے قرآن پاک ایسے ایسے اس نے نظر ڈالی تو یہی والے جو ہے نا ترجمے، چونکہ میرے پاس سارے ترجمے تو پڑھے، اس نے ایک ترجمہ نیچے اٹھایا، اٹھا کر اس کو ہاتھ میں ایسے پکڑ کے رکھا اور کہنے لگا جی مولانا صاحب بات یہ، ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ بولیں۔ کہنے لگا جی یہ بتائیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو مجرم تھا پھر اس کو معافی مل گئی، اور ایک آدمی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی جرم کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں، ان دونوں میں سے بتائیں کون افضل ہے؟ میں نے کہا یار واضح ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں وہ افضل ہے۔ کہنے لگا وہ افضل ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل افضل ہے۔ کہنے لگا تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ عیسائی ہوں؟ میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا جناب آپ پہلے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ میں نے کہا روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول۔ کہا ان سے کبھی لائف میں کوئی گناہ سنا؟ میں نے کہا استغفر اللہ، کبھی نہیں ہوا۔ کہنے لگا نہیں ہوا نا؟ میں نے کہا نہیں ہوا یار، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا مولانا پھر آپ کے نبی سے تو گناہ ہوئے ہیں، اللہ نے ان گناہوں کو بخشا ہے، اور ہمارے نبی سے تو آپ کا قرآن بھی کہتا ہے گناہ نہیں ہوئے، تو پھر آپ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں، عیسیٰ کو آپ مانیں، محمد کو۔ میں نے کہا ظالم چپ کر، کیسے نبی نے گناہ کیے؟ کہا صاحب مجھے نہ کہیں، آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ جناب نبی نے گناہ کیے؟ اس نے نکالا ترجمہ یہی جو ابھی میں نے پڑھے ترجمے، کہنے لگا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے نبی تاکہ اگلے گناہ بھی تیرے اللہ بخشے اور پچھلے بھی بخشے۔ اور دیکھو سورہ محمد میں لکھا ہے کہ اے نبی اللہ نے تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، اور گناہ تھے تو اللہ بخشش منگوا رہا ہے نا، اور اللہ نے جو بخشے گناہ تھے تو بخشے نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ، کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ، یہ اس کی ایک بات کا میں معاذ اللہ کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ ہوئے اور ہمارے نبی کے تو گناہ ہوئے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نبی افضل ہے نا، پھر آپ اس کا کلمہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اب میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ یہ سعودیہ والی تفسیر پاس رکھو، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پاس رکھو، یہ باقی دیوبندیوں اور وہابیوں کے ترجمے پاس رکھو، اور تم میں سے جو بڑے سے بڑا اسکالر ہے وہ اس طرح کے یہودی اور عیسائی کا جواب دے دے، میں اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزروں گا۔ لیکن اب ذرا سنو، میں نے اس کو نیچے بٹھایا، میں نے کہا بیٹا بیٹھ، ابھی شاید تجھے پتا نہیں قرآن اردو میں نہیں، قرآن عربی میں ہے۔
اور عربی کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ ہمارے نبی کے گناہ ہیں اور اللہ نے وہ بخشے. کہا نہیں مولانا صاحب، یہ آپ کے سعودیہ سے جو تفسیر آتی ہے اس میں بھی لکھا ہے، جو آپ کے حاجیوں کو ملتی ہے اس میں بھی لکھا ہے، آپ جان نہیں چھڑا سکتے. میں نے اتارا ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا فاضل بریلوی کا. میں نے کہا بیٹا ذرا یہ پڑھ کیا لکھا ہے. وہاں لکھا ہوا اس نے پڑھا، تاکہ تیرے صدقے تیرے اگلے گناہ بھی بخشے جائیں، تیرے صدقے تیرے اگلے امتیوں کے گناہ بھی بخشے جائیں، تیرے پچھلوں کے گناہ بھی بخشے جائیں. میں نے کہا دیکھ، جیسے تم عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت کی گناہوں کی بخشش کی شفاعت کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طرح قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے واسطے اور وسیلے سے اللہ نبی کے اگلوں کو بھی بخشے گا، نبی کے پچھلوں کو بھی بخشے گا. یہ ہے معاملہ. اگرچہ اس نے تھوڑی لے دے کی، میں آج تک سوچتا ہوں کہ اگر کنز الایمان نہ ہوتا تو میں اس یہودی اور عیسائی کو جواب کیا دیتا. اس لیے احمد رضا کی قرآن فہمی دنیا مانتی ہے، اور میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو ترجمے ہیں قرآن پاک کے، یہ صرف میں نے چند آیتیں پیش کی ہیں، یہ سینکڑوں آیتیں جن کے ترجمے غلط ہیں. اور جس طرح ایک یہودی اور ایک منٹ تھوڑی دیر پہلے جب میں نے مکر ہوا مکر اللہ والی آیت پڑھیے، اگر یہی ترجمہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھا کر اگر ایک سکھ اور ہندو آپ کے سامنے آ کر باس کرے اور کہیں کہ تیرا خدا فریبی ہے، اس کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے مسلمانوں، یہ جو کہتے ہیں جی یہ آپس میں مولوی لڑتے ہیں، مولویوں کا دماغ خراب نہیں ہے کہ مولوی لڑتے ہیں. مولوی جناب پاگل نہیں ہے. اگر وہ کہتے نا کہ جد بولیے تو پھر بھانبڑ مچتا ہے، اگر ہم بولے تو آگ چلتی ہے، بھانبڑ مچتے ہیں پھر، اور نہ بولیں تو ایمان خراب ہوتا ہے، اللہ کے مجرم بنتے ہیں. لہذا جو مرضی کوئی کرتا رہے، آپ کو میرا اس منبر کا فرض تھا کہ آپ کو بتائیں. آج کے بعد یہ سننے والے غور سے سنو، کسی ایرے غیرے نتو غیرے کے قرآن مجید کے ترجمے کو بے شک عزت و ادب اور احترام کے ساتھ لا کے تم اس مسجد میں میرے پاس آ کر جمع کرواؤ، اور ہر آدمی اپنے گھروں میں اور جہاں بھی وہ ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ ترجمہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھے. کون سا؟ کنز الایمان. کون سا ترجمہ پڑھے گا؟ کنز الایمان شریف کو ترجمہ پڑھے. اور اگر نہیں تو پھر ان جوابوں کے سوالوں کے جواب تیار کرو، پھر کیا جواب ہیں تمہارے پاس. اور یہ جو سعودیہ سے آنے والی تفسیر ہے، یہ اصل فرقہ واریت یہ پھیلا رہی ہے. کیا یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 1069 سورہ نمل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو نبوت ملنے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے. میں نے کہا لانتی، تو کہتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے. حالانکہ میرے نبی تو فرماتے ہیں میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ کے اوپر چلتی ہوئی قلم کی آواز کو سن رہا ہوتا تھا. آپ جب گزرتے تھے آپ کی والدہ پہ درخت سلام کر کے کہتے تھے او رسول اکرم کی ماں تمہیں سلام ہو. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تو تب مرتبہ ختم نبوت پہ فائز تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. ہاں تو کیا سمجھتے ہو جی نا وہ حضور کو او جی اچانک انہیں پکڑ کے نبی بنایا گا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ایک محلے کا کونسلر بنتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں بننے لگا ہوں. اور تو جو کائنات کا سب سے بڑا منصب نبوت ہے، اس کی بابت تو کہتے ہیں کہ بس اچانک پکڑ کے رب نے نبی بنا دیا. تیرا تو یہ نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں جائے گا کہ بس اس کا مطلب ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے نبی بنا دیتا ہے. لا حول ولا قوت. حالانکہ قرآن کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے اس نبوت کے گوہر اور نبوت کے موتی کو کس سیٹ میں جا کر ڈالنا ہے، رکھنا ہے، اور کہاں اس نے نبوت کا منصب عطا فرمانا ہے. یہ ہے قرآن اور حدیث کا فہم. حضرات، اور مجھے اللہ کا شکر کرنا ادا کرنے اور فخر کرتا ہوں میں، اللہ کا کرم ہے کہ میرے سننے والا جاہل یا نہیں بیٹھا ہوتا. میرے سامنے اللہ کا کرم ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان کالجز یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس اور اچھے عہدوں پہ آپ لوگ فائز ہونے والے لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو. اس لیے جہاں تک ممکن ہو آگے اس دین کی تبلیغ کرو، اس میسج کو عام کرو.
جتنا ممکن ہو اس بیانات کی کیسٹیں اور یہ چیزیں آگے پہنچاؤ لوگوں کو، تاکہ انہیں یہ مفت کی تفسیریں پڑھنے کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہی علم کی دنیا کا نیر تاباں، قرآن فہمی کا وسیع و عریض ملکہ رکھنے والا، عاشقوں کا امام، امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اسی سفر المظفر کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اکابر کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا